اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کے مسنون اعمال اور مستحب اعمال، انہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا جو خوشی کا دن ہے وہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے اندر گزرے، جیسے رمضان المبارک ہم نے اعمال صالحہ کے اندر گزارا ہے۔ تو عید کے دن ہم اپنے اعمال صالحہ کو ضائع نہ کریں بلکہ ان میں مزید تقویت کی کوشش فرمائیں۔ تو عید والے دن سب سے پہلے مسنون عمل یہ ہے کہ انسان صبح سویرے اٹھے اور صبح سویرے اٹھنے کے بعد تہجد کی نماز ادا کرے، اور تہجد کے بعد نماز فجر ہے تو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا یہ مسنون ہے، اس کا ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اکثر اوقات ہماری نمازیں جو ہیں وہ رات بھر جاگنے کی وجہ سے یا اس دن کی تیاری کے لیے پوری رات ہم جاگتے رہتے ہیں تو صبح کی نماز رہ جاتی ہے، تو اس لیے نماز فجر با جماعت ہم اس کا خصوصی اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد جسمانی صفائی ستھرائی کا، ناخن تراشنے اور اسی طرح زیر بغل زیر ناف بالوں کی صفائی ہے، ان کا خصوصی اہتمام ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم غسل کا اہتمام رکھیں، اور مسواک جو کہ ایک مستقل سنت ہے، اس کا ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس سے آگے جو ہے ہم خوشبو لگانا، تو خوشبو اب جو ہے یہ بھی مسنون ہے، لیکن خوشبو ایسی ہو کہ جس سے مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو، ایسی تیز خوشبو کہ دوسرے مقتدی اس سے تنگ ہوں، تو ایسا کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ خوشبو اگر لگانی ہے تو معتدل قسم کی خوشبو ہو تاکہ جس سے کوئی دوسرا تنگ نہ ہو۔ عورتوں کے لیے مسنون یہ ہے کہ اگر گھر میں غیر محرم کے آنے کا جو ہے وہ احتمال ہو کہ وہ گھر کے اندر آئیں گے، پھر عورتوں کے لیے خوشبو کا استعمال جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح مسجد یا عیدگاہ کی طرف صبح سویرے جانا، جلدی جانا یہ مسنون ہے، اور پیدل جانا یہ بھی مسنون ہے۔ لیکن اگر آپ مجبوری ہے یا عیدگاہ دور ہے تو اس صورت میں سواری کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پیدل جانا اس میں زیادہ بہتر ہے، اور مسنون عمل بھی یہی ہے۔ اور اسی طرح عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں تکبیرات کا اہتمام کرنا یہ مسنون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد کے راستے میں جاتے ہوئے بقدر آواز بلند جو ہے ہم ان تکبیرات کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح صحیح العقیدہ مرد مسلمان کی ابتدا میں ہم اپنی عید کی نماز کو ادا کریں، اور اسی طرح کھجوریں یا چھوارے وغیرہ طاق عدد میں عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کھانا جو ہے یہ بھی مسنون ہے۔ اور پھر نماز عید ہم خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں، اور اللہ کے حضور جو ہے اپنے راز و نیاز اور اپنے گناہوں کی معافی کا سلسلہ ہم انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ اور اسی طرح خطبوں کو مکمل خاموشی کے ساتھ سننا یہ بھی مسنون ہے۔ عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے بعد جب امام خطبے دے گا تو ان خطبوں کو انتہائی توجہ اور خاموشی کے ساتھ سننا مسنون عمل ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے کو مبارکباد دینا یہ بھی مسنون ہے، اور کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی تو گلے ملنا بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر عید الفطر والے دن ہم ایک دوسرے کو جب مبارکباد دیتے ہیں تو تقبل اللہ منا ومنکم، ان الفاظ کے ساتھ مبارکباد دینا جو ہے یہ بھی مسنون ہے، ان الفاظ سے ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ اسی طرح وسعت کے مطابق جو ہے یتیم ہیں، غرباء ہیں، فقیر ہیں، مساکین ہیں، ان کے اوپر ہم خرچ کرنے کا اہتمام کریں، یہ بھی جو ہے ایک مسنون عمل ہے۔ اور اسی طرح نماز عید الفطر کی جو نماز ہے اس کی ادائیگی کے لیے ہمیں ایسے لباس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو لباس مسنون لباس ہو یا مسنون لباس کے مشابہ لباس ہو، تاکہ مسلمانوں کا جو ایک طریقہ ہے اور ایک طرز عمل ہے، تو اس میں جو انسان کے خوشی کے ایام ہیں ان میں بھی انسان کے جسم اور انسان کے جسم کے باقی جتنے بھی افعال اعمال ہیں ان سے اللہ رب العزت کی اطاعت فرما برداری اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا جو ہے وہ ایک عملی مظاہرہ انسان کے کردار سے، انسان کے لباس سے اور انسان کے ظاہری افعال سے ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے اس دن کی قدردانی
اور اس دن میں جو ہے خوشی اور مسرت کا دن ہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ تمام کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے عزیز اقربا اور جتنے بھی تعلق والے ہیں ان کے پاس جائیں، ان کے احوال لیں اور ان کو اعمال صالحہ کی مبارکباد دیں۔ اور اسی طرح عید والے دن جو ہے خوشی، بشاشت اور مسرت کا اظہار کرنا جو ہے یہ مسنون ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان اعمال صالحہ اور ان اعمال مسنونہ کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔